بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام آپ بیتی کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نرگس میمن. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام میں ہم آپ کو معروف شخصیات سے ملاتے ہیں اور ان کی حالات زندگی کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں. تو آج اس پروگرام کو آگے لیتے ہوئے ہم جس شخصیت کو دعوت دیتے ہیں وہ معروف تاجر ہیں جن کا تعلق پریمیئر کیبل سے ہے. اس کے علاوہ وہ کراچی فورم وائس پریزیڈنٹ کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری سے وابستہ ہیں. تو آئیے ناظرین شاہد اسماعیل صاحب سے ملتے ہیں اور ان کی حالات زندگی کے بارے میں کچھ سوالات کرتے ہیں. السلام علیکم. آپ کا بچپن کیسا گزرا؟ جہاں آپ نے آنکھ کھولی اس گھرانے میں سب چیزیں میسر تھیں یا آپ نے بہت محنت کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نرگس، سب سے پہلے آپ کو ویلکم، اور بڑی خوشی ہو رہی ہے اور بڑا یہ سن کر اچھا لگا کہ ہمارا میمن کا جو ہے ایک ٹی وی چینل آ رہا ہے، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ اس میں کامیابی دے اور اس سے ہماری میمن اور میمن کمیونٹی کے لیے کوئی نہ کوئی اچھا انسینٹیوز ہوں، اچھے سے اچھا اس کے اندر اس میں رزلٹ اورینٹڈ ہو اس چینل کے تھرو. بچپن میرا اس طرح ہے کہ we belongs from a very noble family. My late father محمد اسماعیل قاسم. میں جو ہم 4 بھائی ہیں اور I have 5 sisters، اور ایک اچھی فیملی میں میری ایک ایجوکیٹڈ فیملی میں میری پیدائش ہوئی. My late father was one of the first lawyer of our community. ان کو آج بھی وکیل اسماعیل وکیل کے نام سے یاد کرتے ہیں. میرے جو نانا تھے وہ فرسٹ میٹریکولیٹ تھے ان آور کمیونٹی. اسی طرح میرے ماموں تھے وہ فرسٹ گریجویٹ تھے. تو میری جو پیدائش ہوئی ایک اچھی ایک ایجوکیٹڈ فیملی کے اندر ہوئی، اور جب میں پیدا ہوا تو ماشاءاللہ والد صاحب اچھے ویل آف تھے، اور انہوں نے ہمیں ایک بہت اچھی ایجوکیشن دی، ہمیں پڑھایا، ہمیں ٹریننگ دی. فادر بیسیکلی انہوں نے لاء سے شروع کیا تھا کام، اور 1964 میں پھر انہیں ڈائیورسیفائی کیا. اس زمانے کے اندر وہ بڑے ان کو ویژنری تھے، اور 1964 میں انہوں نے ایک گروپ پریمیئر انڈسٹریز کی بنیاد ڈالی، جس میں 4 پروڈکٹس وہ لے کر آئے. پی وی سی پائپس، اس کے اندر سوئچز ہیں، آرٹیفیشل لیدرز ہیں اور کیبلز ہیں. اور جب ہم بڑے ہوئے تو ہم نے اسی کو پھر آگے بڑھایا، اور اس وقت جو ہے میں اور میرے جو 4 بھائی ہیں ہم پریمیئر کیبلز کو لک آفٹر کرتے ہیں، جو کہ ون آف دا لیڈنگ مینوفیکچررز آف ٹیلی کمیونیکیشن کیبل ہے. بچپن میں آف کورس شرارتیں ہوتی تھیں، شرارتیں کرتے تھے، اور میرے خیال سے میں اپنے سارے بھائیوں میں سب سے زیادہ شرارتی مشہور تھا. اور ایک بہت اچھا، لیکن اس میں جو سب سے اچھی بات تھی کہ ہمیں ہمارے فادر کی طرف سے ان کی ٹریننگ، ان کی طرف سے ایک اچھی ایجوکیشن ہمیں دی گئی، کہ جس کی وجہ سے آج میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو ایک ہمارا سکسیس کا ایک مین ریزن ہے وہ ہمارے فادر کی ٹریننگ اور ان کی گائیڈنس تھی. شادی کب ہوئی؟ شادی گھر والوں کی پسند سے ہوئی یا اپنی پسند سے ہوئی؟ میری شادی بالکل پیور ارینج میرج تھی. یہ ہماری 7 سپٹمبر 1990 میں میری شادی ہوئی ہے. ماشاءاللہ میری I have 3 ونڈرفل ڈاٹرس، اور وہی جو ایک لیگیسی تھی کہ جو ہماری ایجوکیشن تھا. میری بڑی بیٹی ماشاءاللہ ڈاکٹر ہے، اینڈ شی از میرڈ. I have 2 ونڈرفل، میرے 2 نواسے ہیں. پھر جو دوسری ڈاٹر ہے شی ڈیڈ ماسٹرس فرام ایسٹرن یونیورسٹی UK. انہوں نے وہاں سے گریجویشن کیا فائنانس اینڈ اکاؤنٹس میں. منہل نام ہے ان کا، بڑی کا نام مریم ہے. جو دوسری بیٹی اس وقت ماشاءاللہ یہاں پر فائنینشیل انالسٹ تھی عارف حبیب میں، ریسنٹلی بھی انہوں نے اس کو کوئٹ کیا ہے. اور تیسری بیٹی میرال ہے، ماشاءاللہ شی از ڈوئنگ لاء. تو ماشاءاللہ تینوں بیٹیوں کو میں نے ایجوکیشن اچھے سے اچھے دینے کی کوشش کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بلکہ آپ کے اس ٹی وی سے میں پیغام دینا چاہوں گا ان تمام والدین کو کہ ہم بیٹوں کو تو ضرور ایجوکیشن میں ڈالتے ہیں، لیکن بیٹیاں بھی اتنی ہی ضروری ہیں ایجوکیشن کے لیے جتنا کہ بیٹے ہیں. تو میں آپ کے اس چینل کی توسط سے اپنے تمام جتنے بھی میمن کمیونٹی کے لوگ ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی بیٹیوں کو وہ ضرور پڑھائیں، کیونکہ بیٹیاں جب پڑھتی ہیں تو وہ ایک گھر کی بیس ہوتی ہے، اس گھر کی بنیاد بنتی ہیں. بزنس کب شروع کیا اور آج جس مقام پر آپ پہنچے ہیں تو اس کے لیے آپ نے کتنی محنت اور جد و جہد کی؟ ہاں جناب، بزنس اس طرح ہے کہ میں نے 1986 میں گریجویشن کیا، اور BSc کیا میں نے اپنا کمپلیٹ کیا. پھر پالیمر انجینئرنگ میں نے کورسز وغیرہ کیے، اور لیٹ 87 88 میں نے اپنی
کمپنی کو جوائن کیا اور اس میں بہت ہم نے محنت کی ہے. اس میں میرے بھائی میں نے آپ کو بتایا جیسے میرے 3 بھائی اور ہیں میرے, ہم ٹوٹل 4 بھائی ہیں. تو ہم نے دن رات محنت کی اور جو ہمارا ٹیلی کام کیبل کا سیکٹر تھا اس کے اندر جو بھی اس میں ایڈوانسمنٹس ہو سکتی تھی, جو بھی اس کے اندر اس کے انفراسٹرکچر کے اندر, اس کی کوالٹی ایشورنس کے اندر ہم نے باہر سے پوری دنیا سے اس کے اندر ہم نے جو ہے اس میں مشینری کے حوالے سے, ٹیسٹنگ لیبارٹری کے حوالے سے اس میں ہم نے اس میں اڈاپٹ کیا. اور آج اللہ کا شکر ہے کہ ٹیلی کام سیکٹر میں وی آر ون آف دا لیڈنگ مینوفیکچررز آف ٹیلی فون کیبلس. اس میں یہ کہوں گا کہ سلولی اینڈ اسٹیڈلی, اور اس میں محنت کی بہت سخت ضرورت ہے. آپ کو اندر جو ہے اس میں ڈائیو کرنا پڑتی ہے تو چیزیں نکلتی ہیں, چیزیں آتی ہیں. جب تک آپ محنت نہیں کریں گے, شارٹ کٹ نہیں ہونا چاہیے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ تمام جتنے بھی یوتھس ہیں ان سے بھی جو میں یہ کہتا رہتا ہوں جب بھی میری ان سے بات ہوتی ہے کہ آپ اپنی لائف میں کبھی شارٹ کٹ نہ کریں. آپ محنت کریں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اس کا پھل دے گا. میرا بڑا ایمان ہے اس بات کے اوپر. کھانا کھانے کے شوقین ہیں؟ کھانا گھر کا پسند کرتے ہیں یا ہوٹلنگ بہت زیادہ پسند ہے؟ آپ نے میری صحت سے دیکھ ہی لیا ہوگا, میں بہت زیادہ کھانے پینے کا شوقین ہوں. اور یوں سمجھ لے کہ ہفتے میں 4-5 دن گھر سے باہر ہی کہیں ڈنر ہوتا ہے, کہیں شادی کا ڈنر ہے. ہوٹلنگ بہت زیادہ پسند ہے, گھر والوں کے ساتھ, فیملی کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ. تو یوں سمجھ لے کہ ہفتے میں 5 دن باہر ہی کھانا ہوتا ہے. اور کافی زیادہ اس چیز میں مجھے شوق ہے باہر ہوٹلنگ وغیرہ کا. زندگی کا کوئی ایسا واقعہ جسے یاد کر کر آپ کو غصہ آ جاتا ہو یا پچھتاوا ہوتا ہو؟ نہیں, آج تک سچ تو ایسا کبھی نہیں ہے, اور اللہ نہ کرے کبھی کوئی اس طرح کا ہو. کیونکہ شکر الحمدللہ کہ جو بھی کام کیا ہے سوچ سمجھ کر کرتے ہیں. اور میں نے کہا نا کہ کبھی لائف میں شارٹ کٹ نہیں کیا. اور پچھتاوا یا مسئلہ جب ہی ہوتے ہیں کہ جب آپ کوئی غلط کام کرنے جاتے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے اور پھر آپ کو پچھتاوا ہوتا ہے. تو ایز سچ اللہ کا شکر ہے, شکر الحمدللہ کہ کوئی پچھتاوا نہیں ہے لائف میں. ہمیشہ پازیٹیو دیکھا ہے, کبھی بھی کسی چیز سے گھبراتا نہیں ہوں, ڈرتا نہیں ہوں. نیور افریڈ آف ڈیفیکلٹیز, میٹ دیم, گریٹ دیم اینڈ ڈیفیٹ دیم. یہ ایک میری پالیسی ہے. اس کو اڈاپٹ کرتے ہوئے ہمیشہ جو ہے آگے بڑھتے گئے, اور اللہ نے ہمیشہ جو ہے اس میں عزت دی ہے, اور اللہ نے بڑا اچھا ایک نام بھی دیا ہے. سیاست میں انٹرسٹ لیتے ہیں؟ سیاست دان اور سیاست کے بارے میں جو پاکستان میں ہو رہی ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا اوپینین ہے؟ جی ہاں, سیاست سے دیکھیں, وہ ایک سیاست ہمارا انٹیگرل پارٹ ہے ہمارے بزنس کمیونٹی کا. بیسیکلی میرا اپنا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ میں بزنس پالیٹکس میں بہت زیادہ انوالو تھا اور ہوں, اور آج بھی ہوں. میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میرا بزنس پالیٹکس لیٹ 80s اور 90s سے ہی میں اس میں انوالو ہو گیا تھا. کہ جب ہماری انڈسٹری کی ایسوسیشن, فیڈرل بی ایریا ایسوسیشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری وجود میں آئی تو میں اس کا ون آف دی فاؤنڈر ممبر تھا. میں اس کا پاسٹ چیئرمین بھی رہا ہوں. میں اس کے بعد کراچی چیمبر آف کامرس کے اندر ہمارا جو بی ایم جی گروپ ہے, جو کہ انڈر دی لیٹ سراج قاسم تیلی کے اندر ایک گروپ بنا تھا, میں اس کے اندر لاسٹ 20 سال سے منسلک ہوں. اور لاسٹ ایئر ہمارے پاسٹ چیئرمین میرے لیڈر جناب سراج قاسم تیلی صاحب نے مجھے وائس پریزیڈنٹ بھی کراچی چیمبر آف کامرس کا بنایا تھا. تو اس کی وجہ سے ہمارا ان پالیٹیشین سے اور ان سے ہر وقت ہمارا رابطہ رہتا ہے, کیونکہ ہمارے انڈسٹری کے بہت سارے مسئلے ہیں, ہمارے ٹیکسیشنز کے مسئلے ہوتے ہیں. تو اس سلسلے میں ہمیں ان سے ہر وقت ملنا پڑتا ہے. جیسے ابھی ریسنٹلی گیس کا ہے, گیس کی وجہ سے انڈسٹریز بند پڑی ہوئی ہیں. اسی طرح ٹیکسیشنز کا ہے, اسٹیٹ بینکس کی جو رولنگز آتی ہیں, اسٹیٹ بینکس کے جو مارک اپ ریٹس ہیں اس کے حوالے سے, یا بے شمار ہمارے مسئلے ہیں. تو پولیٹیشنز کے حوالے سے جو آپ نے بات کی کہ بس میں سمجھتا ہوں کہ انفارچونیٹلی اسپیشلی ہمارا کراچی اور پورا پاکستان ہی, میں سمجھتا ہوں کہ وہ کافی سفر کیا ہے. کراچی کی حال دیکھیں, کراچی کو کوئی اون نہیں کرتا. اور اس وقت جو ہے اگر کوئی ایک گورنمنٹ آتی ہے, کوئی اچھا کام کرنے جاتی ہے, تو جو بھی اپوزیشن ہوتی ہے وہ اس کی
ٹانگیں کھینچنے میں لگ جاتی ہے تو وہ پھر کنسٹرکٹیو کام نہیں ہوتا. کوئی بھی حکومت ہو, میں کسی بھی اس کا گورنمنٹ پارٹی کا نام نہیں لینا چاہوں گا, لیکن اس کو اگر وہ 5 سال کے لیے آتی ہے تو اس کو کام کرنے دینا چاہیے, اور پھر نیکسٹ 5 سال میں کوئی بھی اگر چینج لانا چاہیے تو وہ ایک پراپر طریقے سے جو ہمارا الیکشن کا طریقہ کار ہے اس سے لے کر آنا چاہیے. ہمارا ملک بہت اچھا ملک ہے, ہمارا بڑی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں چیزیں نوازی ہیں. ہمارے پاس 1200 کلومیٹر کی کوسٹل لائن ہے, ہمارے پاس دنیا کا بہترین خوبصورت جو ہمارا جو سوات ویلی ہے اور جو ناردرن ایریاز ہے, ون آف دا بیسٹ خوبصورت ایریا ہے. ہمارے پاس موہنجو ڈورو کی اگر سویلائزیشن کو اگر ہم اڈاپٹ کریں, ہم ٹیکسلا کو کریں کہ جس طرح ایجپٹ کے اندر انہوں نے کیا, ایسی بہت ساری چیزیں ہیں ہمارے پاس کرنے کو. تو میں آپ کے اس توسط سے, چینل کے توسط سے یہی کہوں گا کہ پاکستان کو بلڈ کرنا چاہیے, پاکستان کو پراسپرس ہونا چاہیے, چاہے وہ کوئی بھی پالیٹیشینز ہوں یا کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو.